یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہش سے بہتر ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو آپ کو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھے سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں، شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ کامیابی چاہتے ہو پھر جاتے کیوں نہیں دن میں 5 مرتبہ بلاتی ہیں۔ دل اداس ہو تو 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے دل کے سکون کی دعا مانگو، اور چپ کر کے لیٹ جاؤ، انشاءاللہ دل کی ساری اداسیاں دور ہو جائیں گی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہم جہاں تھک کر گرتے ہیں وہیں سے یادوں کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ سب سے بہترین راستہ قرآن پاک دکھاتا ہے۔ جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کے اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت، مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں: اللہ ہے نا۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ زندگی گزر رہی ہے، موت اور قبر قریب ہو رہی ہے، اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے، ہدایت نفع و علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن۔ جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں وہ ہدایت کے راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔
مخلص ہونا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کی راہ حیات بن جائے۔ یقین جانیے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، مثبت سوچیں، مثبت لکھیے۔